اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ انتا قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو۔ قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے حق نہیں، جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمتہ، تو تجھے معلوم ہوگی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں وہ بات نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں تو ان پر اسی وقت نگران تھا، اسی وقت حاضر اور مطلع تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو تو ہی ان پہ نگہبان تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز تیرے علم میں ہے، تیرے سامنے ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف فرما دے، فإنك أنت العزیز الحکیم، پس بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، سوال فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا لوگوں سے تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ؟ تو اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی۔ جب یہ بات اللہ کے علم میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سوال عدم علم کی بنا پر نہیں ہوتا، ہر سوال کا مقصد استفسار نہیں ہوتا اور علم حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات علم کے باوجود سوال کیا جاتا ہے، وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، جیسا قرآن پاک میں اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرما رہا ہے۔ یا حدیث طیبہ میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم کہاں گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے وہ بندے کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن وہ سارے سوال مبنی بر حکمت ہیں۔ یہاں بھی سوال مبنی بر حکمت ہے۔ اس سوال کی حکمت عیسائیوں کو زجر و توبیخ کرنا ہے، ان کی غلطیوں پر متنبہ کرنا ہے اور ان کو توبیخ کرنا ہے
کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کو معبود بنایا، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے، وہ تو توحید کی تبلیغ کرتے تھے، اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتے تھے، تو یہ تم نے ان کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ محبت تو اطاعت کا نام ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ محبوب جو بات کہے اسی پہ عمل کیا جائے۔ تب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی تو تم ان کی بات پر عمل کرتے، اللہ کی توحید کے قائل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائے گا کہ کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو معبود بنا لو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا الہ تو نہیں کہتے، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ تم نے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے وہ قائل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں، تو اس سے یہ لازم آیا کہ وہ بھی الہ ہوں، کیونکہ ماں بیٹا ہم جنس ہوتے ہیں، لہذا یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے پر بھی یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا یا اللہ کا کوئی باپ ہوتا تو وہ ہم جنس ہوتا، تو پھر وہ بھی الہ ہوتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا من دون اللہ، کہ تم نے اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لیا۔ تو وہ اللہ کو تو معبود مانتے تھے، اللہ کی الوہیت کے تو منکر نہیں تھے، تو پھر من دون اللہ کیوں کہا؟ من دون اللہ تو تب کہا جاتا کہ وہ اللہ کو معبود نہ مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام صرف ان کو معبود مانتے، وہ اللہ کی الوہیت کے بھی قائل تھے اور ان کی الوہیت کے بھی قائل تھے، پھر من دون اللہ کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معبود برحق وہ ہوتا ہے جو یکتا ہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ تو جب انہوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تو پھر اللہ کو معبود برحق نہ مانا، اس لیے من دون اللہ فرمایا گیا۔ ان کے عقیدے سے اللہ کی الوہیت کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو معبود برحق ہے، اور معبود برحق تو ایک ہی ہوتا ہے بلا شرکت غیرے۔ تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علی نبینا علیہ السلام ان کو معبود مان لیا، تو پھر اللہ کی بلا شرکت غیر الوہیت کے قائل نہ رہے، تو گویا اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا، اس لیے فرمایا من دون اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام نے جواب یہ دیا، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اس کا تجھے یقینا علم ہوتا، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے علم میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سوال فرمایا کہ اے عیسیٰ تم نے یہ کہا تھا، تو جواب تو یہ تھا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ آپ نے کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ ایسی بات کہوں جو ناحق ہے، اگر میں نے کہی ہوئی تو اے اللہ تجھے معلوم ہوگی۔ تو اس بات کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیا، صریح انکار نہیں کیا اللہ کے سوال کے مقابل، تو یہ اللہ کی بارگاہ کا کمال ادب کیا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام نے عرض کریں گے کہ اللہ میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا اس وقت میں ان کا نگہبان تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب تو ان کا نگہبان ہے، میرے بعد یہ کیا کرتے رہے تو اب میں ان پہ رقیب نہیں۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں فلما توفیتنی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، کلمات آئے ہوئے ہیں۔ اس سے مرزائی حضرات قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام آپ کی وفات ہو گئی، کہ وہ فرمائیں گے فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے
وفات دے دی، اب تو ہی ان پہ نگہبان ہے، ان کا نگران ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں سے وفات ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس دلیل کو جو ہے وہ یہ آیت بارکہ ان کا استدلال نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہاں توفیتنی کے لفظ آئے ہوئے ہیں، وافین سے ہے جس کا معنی پورا کرنا۔ قرآن پاک میں فرمایا اوف الکیلہ، وہ پیمانے کو پورا کرو، پیمائش ماپ تول پورا کرو، تو اوف الکیلہ والمیزان، ماپ تول پورا کرو، تو اس کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اب فلما توفیتنی کا معنی یہ بنے گا جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا، اس کا یہی معنی کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا وفات والا معنی کیا جائے کہ جب تو نے مجھے موت دے دی تو اب تو ہی ان پہ نگہبان ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اس سے ثابت کی جائے تو دیگر آیات قرآنیہ کے منافی ہوگی، اور احادیث طیبہ کثیر موجود ہیں جن سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا ثابت ہے۔ تو ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کا وہ معنی کیا جائے گا جو ان آیات کے مطابق ہو، ان احادیث کے مناسب ہو، کیونکہ قرآن پاک میں تو اختلاف نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارشاد لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ بات ذکر کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہلی آیت بارکہ پہ جو اعتراض ہوا تھا اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ان سے روز قیامت ہوگا۔ ایک تفسیر ایک صورت یہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے وقت کلام ہو، پھر توفیتنی کا معنی کریں گے کہ جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا تو ان کا استدلال مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہ سوال و جواب قیامت کے روز ہوگا، تو قیامت کے روز تو فلما توفیتنی کا معنی وفات کرنا درست ہے، تو اس لیے پھر اس سے بھی مرزائی حضرات کا استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمانہ ماضی میں اپنی وفات کا ذکر کیا، تو قیامت کے روز جب یہ سوال جواب ہوگا اس وقت تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا پر تشریف لا کر ان کی وفات کا زمانہ گزر چکا ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو دعا ان کی ذکر کی اس پر بھی سوال ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشرکین کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو عذاب دے دے چاہے تو ان کو معاف کر دے، حالانکہ مشرک کے متعلق اللہ کا ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، تو پھر مشرک کی تو مغفرت ہے ہی نہیں، ان کے لیے ان تغفر لہم فرمانا کیسا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو ان تعذبہم فرمایا، ان بندوں کو تو عذاب دے، تو اس میں جو ضمیر ہے ہم یہ ان بندوں کی طرف راجع ہے جنہوں نے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، یہ قول کیا لیکن اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، ان کے متعلق یہ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اب تو ان کی توبہ قبول فرما یا ان کو معاف فرما دے، تو یہ تیری شان کے لائق ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان تعذبہم یہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد والا مقولہ ہے، تو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد وہ فرمائیں گے اے اللہ تو مالک ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے دے، اور کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں تو اس بات کا مالک ہے، اور چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اپنے اس شرک سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں اور تیری رحمت کے مستحق ہوں، تو پھر یہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد والا قول ہو، تو اب معنی یہ بنے گا کہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور معاف فرما دے، تو یہ تیری ملکیت میں سب تیرے بندے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق یہ ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بخاری شریف کے اندر آپ نے
یہ آیت بارکہ پڑھی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق یہ کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف فرما دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے بارے میں جو بات ذکر کی وہ بھی آپ نے تلاوت کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اپنی امت کی یاد آئی تو آپ رونے لگے زار و قطار اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کر دیا اللہ تیرے حوالے ہے، تو چاہے ان کو معاف کر دے چاہے عذاب دے دے، تو اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام بار بار رو رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے رب امتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، ما یبکی کا آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امت کے بارے میں تمہیں رسوا نہیں فرمائے گا، آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی فرمائے گا۔ تو آپ جس طرح عرض کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے کہ ہر مقام پر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جو سچی بات کریں گے انہی کو فائدہ حاصل ہوگا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ سے کام نہیں چلا سکے گا۔ تو یہی لوگ جو سچ بولنے والے ہیں فرمائے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں سچ بولنے والے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ کن کے لیے فرمایا من خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رضیہ کا کلمہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین۔ لہذا اگر اولیاء کاملین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسلاف ان کی کتابیں دیکھیں تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ لکھا گیا صاحب ہدایہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا آپ اسلاف کی کتابیں پڑھیں تو اولیاء کاملین کے متعلق جگہ جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ کلمات ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ، اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ملک، وما فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ ما ذکر کیا تو ایک ہوتا ہے ما، ایک من، ما اور من کے استعمال میں فرق ہے۔ ما کا استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، من کا استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کا کلمہ استعمال کیا جو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا کامل، اتنا غیر متناہی وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کہ اس کے سامنے مخلوق کے علم کی حیثیت نہیں، اس کی بارگاہ میں ذوی العقول بھی غیر ذوی العقول کی طرح ہیں، یعنی ان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔
ساری مخلوق کے علم کو جمع کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام مخلوق کا علم وہ متناہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم لا متناہی ہے، متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ تو ماں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان فرمایا کہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ مخلوق کے علم کی اللہ رب العزت کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صورت کو شروع کیا تو اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ تو وہ شریعت کا بیان تھا، شریعت کا حکم تھا، احکام شریعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور سورت کو ختم کیا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ تو شروع سورت کا آغاز شریعت سے کیا اور اس کا اختتام حقیقت پر کیا، تو اس سے اشارہ کر دیا کہ شریعت سے ابتدا ہے اور حقیقت پر انتہا ہے۔ انسان شریعت پر عمل کرتا ہے تو شریعت پر عمل کرتے کرتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسے حقیقت کے مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ شریعت حقیقت کی سیڑھی ہے، اور اگر شریعت کے منازل کو طے نہیں کرتا، شریعت پر عمل نہیں کرتا، پھر وہ طریقت کا دعویٰ کرے، حقیقت کا ولایت کا دعویٰ کرے، تو ایسے شخص کا دعویٰ جو ہے وہ مردود ہے۔ اور پھر یہ سورہ مبارکہ جس کا آخری جملہ ذکر کیا گیا، یہ ساری سورت کی دلیل بن رہا ہے، کیونکہ ساری سورت میں احکام شریعہ کا بیان کیا، تو آخر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، جو حکم چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ نے یہ احکام بیان کیے، یہ احکام صحیح ہیں، درست ہیں، کیونکہ اللہ مالک ہے، مالک جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس صورت کے اندر یہود و نصارہ کا رد کیا گیا، اس کی بھی دلیل پیش کر دی کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ جس شریعت کو چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے ناسخ بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شریعتیں منسوخ کر دی ہیں، اب وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اس سے یہود و نصارہ کے رد پر بھی یہ دلیل ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا گیا۔ عیسائی ان کو الہ معبود مانتے ہیں، تو اس کے رد پر بھی یہی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام وہ تو مملوک ہیں، اللہ کی ذات ہے مالک، تو جو مملوک ہو وہ الہ نہیں ہوتا، لہذا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام الہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قرآن مجید کا کمال فصاحت و بلاغت ہے اور شان اعجاز ہے کہ پوری صورت، طویل صورت، اس میں تفصیلی احکام بیان کیے اور آخر میں ایک جملہ ذکر کر کے ان سب احکامات کی اور ان سب دعووں کی دلیل پیش کر دی۔ تو یہاں تک سورہ مائدہ مکمل ہوئی، آگے سورۃ الانعام شروع کی جا رہی ہے۔ تو سورۃ الانعام یہ سورت مکی ہے، اس کی بعض آیات 3 یا 6 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، اس کے علاوہ ساری کی ساری سورت مکی ہے، اور یہ ساری سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جس روز یہ سورت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں تھی۔ جب سورت کا نزول شروع ہوا تو اس کے نزول کے بوجھ سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کی ہڈیاں جب وہ ٹوٹ جائیں گی، اور اونٹنی جب اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکی، اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو پھر صحابہ کرام یہ محسوس کرتے کہ یہ ایسی حالت ہے کہ عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بار ایک آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا دست اقدس ایک صحابی کی ران پر تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ران جب وہ ٹوٹ جائے گی، اتنا زیادہ بوجھ محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن پاک اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، آپ نے نزول وحی کا بوجھ برداشت کیا۔ حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں جب غار کے اندر حاضر ہوئے تو بخاری شریف کے حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زور سے دبایا، سینے کے ساتھ لگایا، حتیٰ بالغنی جہدہ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ جبریل امین نے اپنی ملکی طاقت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دبایا اور اپنی پوری طاقت صرف کر دی اور 3 بار اس طرح دبایا۔ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ حدیث پاک الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بشریت کو ہی اتنی طاقت عطا فرمائی کہ حضرت جبریل امین ان کے دبانے کو برداشت کر رہے ہیں۔ جبریل امین اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی، یہ طاقت عطا فرمائی کہ جب وہ عذاب لے کر نازل ہوئے تو بستی والوں کی زمین کو نیچے سے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا اور آسمانوں کی بلندی پر لے گئے اور اوپر سے جا کر الٹ دیا۔ تو وہ جبریل امین جنہوں نے کوہ طور کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، تو جن کی اتنی طاقت ہے وہ حدیث پاک الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو دبایا تو اپنی پوری طاقت صرف کر دی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ان میں اور ہم میں تو بس چھوٹے اور بڑے بھائی کے ہی فرق ہے اور ان کی تعظیم انسانوں جیسی بلکہ اس سے بھی کم کی جائے تو یہ باتیں ایمان کے اور عقل کے منافی ہیں۔ یہ سورۃ الانعام، اس کا نام الانعام رکھا کیونکہ جو مشرکین تھے انہوں نے از خود اپنے طور پر کچھ چارپائے، انعام عربی میں انعام کا معنی ہوتا ہے چارپائے، تو انہوں نے کچھ چارپائیوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اس کا اس صورت میں رد کیا گیا۔ فرمایا قالوا ھذہ انعام وحرث، تو پھر اس کے بعد کلمات میں چونکہ انعام چارپائیوں کا، مویشیوں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا۔ تو یہ بھی تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیلہ سے ہے، ایک جز کو لے کر پوری سورت کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا بیان کیا، کیونکہ جو مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان کیا گیا ہے، پہلے عقائد اور اس کے بعد اعمال۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ تر عقائد اور نظریات کی تبلیغ کی اور ان کا بیان کیا، اور عقائد و نظریات کے بعد پھر مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ نے اعمال پر زور دیا۔ تو عقائد پہلے درست ہوں گے تبھی اعمال جب وہ مؤثر ہوں گے، تو اس صورت میں زیادہ تر عقائد کا بیان کیا گیا، اللہ کے وجود، اللہ کی صفات پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر عقلی دلائل موجود ہیں۔ مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے، شبہات کرتے تھے، ان اعتراضات شبہات کے جواب دیے گئے ہیں۔ باس بعد الموت، جزا، سزا، حشر، نشر، ان سب چیزوں کا اس صورت میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد پر الف لام استغراقی ہے، معنی یہ کہ حمد کا ہر فرد اللہ کے ساتھ مختص ہے، یا الف لام جنسی ہے، معنی یہ کہ حمد کی جنس اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اور جنس کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جنس کا ایک فرد کسی جگہ پایا جائے، کہہ سکتے ہیں کہ جنس وہاں پائی گئی۔ اب اگر حمد کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے علاوہ بھی ثابت ہو تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ حمد اللہ کے غیر میں بھی پائی گئی، حالانکہ حمد کی جنس تو اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ تو حمد کی جنس اللہ کے ساتھ مختص تب ہوگی جب حمد کا ہر فرد اللہ کے ساتھ مختص ہو۔
ہر حمد اللہ کے لیے ثابت ہو۔ لہذا الف لام جنسی مانا جائے یا الف لام استغراقی مانا جائے، دونوں صورتوں میں معنی یہ بنے گا کہ حمد کا ہر فرد اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ جو بھی حمد کرے، جس کی بھی حمد کرے، جو شخص بھی تعریف کرے، جس کی بھی تعریف کرے، جس زمانے میں بھی تعریف کرے، جس طرح بھی تعریف کرے، وہ ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوا اللہ کے مقبول بندوں کی تعریف کرنا جائز نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اولیاء کاملین کی تعریف جائز نہیں، حالانکہ ان کی بھی تعریف کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو پھر یہ دعویٰ کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ مخلوق میں سے جس کی بھی تعریف کریں گے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہوگی۔ ہم یہ کہیں کہ یہ کمرہ بڑا خوبصورت بنایا گیا، اس کے دروازے بڑے خوبصورت ہیں، اس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، اور رنگ و روغن بڑا خوبصورت ہے، تو اصل میں یہ کمرے کی تعریف نہیں، کمرہ بنانے والے کی تعریف ہے جس نے یہ اتنی خوبصورتی سے کمرہ تعمیر کیا۔ جب ہم کسی کے علم کی تعریف کریں گے یہ بڑا علم و فضل والا ہے، کسی کے حسن و جمال کی تعریف کریں گے، کسی کی سخاوت کی تعریف کریں گے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان معجزات کی تعریف کریں گے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ سارے کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ تو پھر یہ تعریف اللہ ہی کی تعریف ہوگی کہ وہ اللہ کتنا حسین ہوگا جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا، وہ اللہ کتنا عظیم علم والا ہوگا جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس قدر وسیع علم عطا فرمایا۔ تو ان کی تعریفیں وہ اللہ کے غیر کی تعریفیں نہیں ہیں، لہذا یہ دعویٰ بالکل بجا ہے، تمام کی تمام تعریفیں ان کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ دعویٰ پیش کر دیا، دعوے پر کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوا کرتی ہے، تو یہاں اس دعوے پر دلیل اگلا جملہ ہے، اگلا کلمہ ہے، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، زمین میں روشنی اندھیرا بنایا۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو بتایا گیا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ زمین و آسمان تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، اندھیرا اور روشنی تمہارے نفع کے لیے بنائے گئے، ان سب چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی، بنائیں، اس میں نفع کس کا ہے؟ اللہ کا نفع نہیں ہے، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، تو نفع کس کا ہے؟ ہمارا۔ اللہ نے ہمارے نفع کے لیے یہ چیزیں بنائیں، تو جو آدمی نفع عطا کرے وہ محسن ہوتا ہے، منعم ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات محسن ہے، منعم ہے، انعام و احسان فرمانے والی۔ جو محسن ہو اور منعم ہو وہ حمد کا تعریف کا مستحق ہوتا ہے، لہذا اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس آیت میں عالم کبیر سے اپنے وجود پر استدلال کیا۔ عالم دو طرح کے، ایک عالم کبیر، ایک عالم صغیر۔ یہ جہان عالم کبیر ہے، اس میں سورج ہے، چاند ستارے ہیں، دریا ہیں اور پہاڑ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو یہ سارا عالم کبیر کہلاتا ہے۔ ایک عالم صغیر ہے، وہ انسان کے اپنے اندر ہے، انسان یہ عالم صغیر کہلاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ان کی مثالیں اللہ نے انسان کے جسم میں بھی بنائی ہیں۔ انسان اپنے جسم میں غور کرے، چشمے جاری ہوتے ہیں، انسان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور بوٹیاں اگتی ہیں، انسان کے بال اگتے ہیں، اور اسی طرح جنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہاڑوں کو بنایا تو ہڈیاں پہاڑوں کی طرح سخت ہیں، پتھروں کی طرح سخت۔ انسان اولیاء کاملین اس جسم میں غور و فکر کرتے ہیں اور جسم کے ایک عضو میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ان کو دلائل حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ عالم صغیر ہے، جیسا عالم کبیر اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اسی طرح عالم صغیر بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ تو اولیاء کاملین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ قرآن پاک میں بھی وفی انفسہم فرمایا کہ اپنے نفسوں میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو۔ تو پہلی جو آیت تھی اس میں عالم کبیر کو ذکر کر کے اللہ کے وجود توحید پر استدلال پیش کیا کہ جس اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، زمین و آسمان کا نظام ہے، ظلمات و نور کا، سب ایک نظم واحد پر بنایا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ہے بھی ایک ہی۔ آگے عالم صغیر کا ذکر کیا، وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو من طین مٹی سے بنایا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کر دی، واجل مسمى عنده، اور مقررہ مدت اللہ کے پاس ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ تو یہ عالم صغیر ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استدلال کیا کہ انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے بنایا اور پھر اس کو جسم عطا کیا، ہڈیاں بنائیں اور نشو و نما کی، عقل و شعور عطا کیا، طاقت دی، اس میں جان پیدا کی۔ تو یہ سارا نظام نظم واحد پر چل رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ واحد حقیقی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی اپنی ذات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور توحید پر دلائل موجود ہیں۔ تو اس صورت میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا خلقکم من طین، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا۔ تو انسان کے متعلق، سب انسانوں کے متعلق فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ انسانوں کے باپ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا گیا، ان کا جسد خاکی مٹی سے تیار کیا گیا۔ جب انسانوں کے باپ مٹی سے بنے تو پھر انسان وہ بھی مٹی سے بنے، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ کسی کو عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے، لہذا تم سب مٹی سے ہو۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نطفہ پیدا ہوتا ہے، فرشتہ اس نطفے کو اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ اس کی تخلیق کی جائے یا نہ کی جائے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے کہ اس کی تخلیق کرنی ہے، پھر وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اللہ اس کا رزق کیا ہے، اس کی موت کب ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی، اس کے اعمال کیا ہیں۔ تو پھر وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اس کو فرشتوں کو علم دیا جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں لکھ لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ جب اللہ کی بارگاہ سے سوال کرتا ہے یہ کس مٹی سے ہے، اسے علم دیا جاتا ہے، تو جس مٹی سے اس کا تعلق ہو اسی مٹی کو وہ اس نطفہ پر چھڑک دیتا ہے، لہذا اس نطفہ میں اس مٹی کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی سب انسان مٹی سے بنائے گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس انسان کی تخلیق جس مٹی سے ہو وہ دفن بھی اسی مٹی میں کیا جاتا ہے، اسی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس انسان کے دفن کرنے کی جگہ وہ بھی مقرر ہوتی ہے۔ اور فرشتے کو پہلے سے علم ہوتا ہے، وہ فرشتہ جب نطفے کو ہاتھ میں لیتا ہے اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس فرشتے کو یہ علم ہوتا ہے یہ کب مرے گا، یہ کہاں دفن ہوگا، اس کی قبر کیسے بنے گی، یہ سب غیب کے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو غیب کا علم اپنی عطا سے عطا فرما دے تو کوئی شرک لازم نہیں آتا، آیات قرآنیہ کی کوئی مخالفت لازم نہیں آتی۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب پر فضیلت ہے، ان کو اگر اللہ اپنی عطا سے غیب کا علم عنایت فرما دے تو اس سے کون سا شرک لازم آئے گا۔ اور یا پھر مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ حیض اور منی یہ خون ملتے ہیں، ان سے انسان جنم بنتا ہے۔ حیض کا خون ہے یا منی ہے، یہ سب خون سے بنتے ہیں، اور خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا ہے سبزیاں ہیں یا گندم وغیرہ وہ زمین میں پیدا ہوتی ہے، گوشت ہے وہ جانور سے بنتا ہے، جانور غذا کھاتے ہیں وہ غذا زمین سے بنتی ہے، تو سب کا رجوع زمین کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اسی زمین سے غذا بنی، اس غذا کو جانوروں نے کھایا وہ گوشت بنا، اس کو انسان نے کھایا،
اور وہ نطفہ بنا، یا جانوروں نے غذا کھائی دودھ بنا، دودھ انسان نے پیا اس سے نطفہ بنا، خون بنا، نطفہ بنا، تو بالآخر اس کی اصل تخلیق مٹی سے ہی ہوتی ہے۔ اس بنا پر فرمایا هو الذی خلقکم من طین، تم سب کو مٹی سے بنایا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مدت کا فیصلہ کر دیا اور ایک مدت مقررہ اللہ کی بارگاہ میں 2 اجل کا ذکر کیا، 2 میعادیں ذکر کیں۔ ان 2 میعادوں سے مراد کیا ہے؟ تو ان سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی اجل جو ذکر کی اس سے موت مراد ہے، اور دوسری اجل قیامت ہے۔ اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا، اور قیامت جب سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ وقت بھی اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ یا پھر اجل سے مراد موت سے پہلے والی زندگی ہے، اور اجل سے مراد ما بعد الموت ہے۔ اللہ نے مدت مقرر کر دی، اس نے دنیا میں کتنا عرصہ زندگی گزارنی ہے، یہ پہلی اجل ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ مقرر کر دیا کہ اس نے کب مرنا ہے اور اخروی زندگی کب تک گزارنی ہے، برزخ والی زندگی، تو یہ دوسری اجل ہے۔ ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی اللہ ہے آسمان و زمین میں، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری اعلانیہ چیزوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا بیان کیا گیا۔ اللہ قادر ہے، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیروں اور نور کو بنایا، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ اللہ کے کمال قدرت کا بیان کیا گیا، اور اس آیت میں اللہ کے کمال علم کا بیان کیا۔ اللہ کی قدرت کامل ہے تو اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ کے کمال قدرت کا بھی بیان ہو گیا، اللہ کی کمال علم کا بھی بیان ہو گیا، تو اس سے اللہ کی الوہیت کا بیان آ گیا، کیونکہ الہ کے لیے کامل علم ہونا بھی ضروری ہے، الہ کے لیے کامل قدرت ہونا بھی ضروری ہے۔ الہ وہی ہوگا کہ جو اپنی مخلوق کی مدد کر سکے، اپنے مخلوق کی مشکلات کو حل کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، تو وہ وہی ہوگا جس کو علم ہوگا اور جس کو ان باتوں کی قدرت ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمال علم اور کمال قدرت کا بیان کر کے اپنی جو الوہیت کا بیان کیا۔ اس آیت پر بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمان و زمین میں ہے۔ آیت کا لفظی معنی یہ بنتا ہے وہ اللہ ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ فی آ گیا، فی آتا ہے ظرفیت کے لیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس پر فی کا کلمہ داخل ہو، اس کا جو مدخول کلمہ ہوگا وہ بنے گا ظرف، اور اس سے پہلے والا کلمہ بنے گا مظروف۔ یوں کہا جائے الماء فی الکوز، پانی پیالے میں ہے، پیالہ پانی کا ظرف ہوگا، پانی بنے گا مظروف۔ تو اس قاعدے کے مطابق معنی یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مظروف ہے، زمین و آسمان اس کے ظرف ہیں۔ اللہ کسی ظرف میں نہیں سما سکتا، کسی جہت کا پابند نہیں ہے، تو پھر یہ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس عبارت سے مراد ہے وَهُوَ اللَّهُ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان میں معبود برحق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ تو اب زمین و آسمان اللہ کا ظرف نہیں بنے، اللہ کی الوہیت کے لیے ظرف ماننے کے زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں منفرد ہے۔ اس کے بعد وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، ان آیات سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی 3 آیات گزری، ان میں توحید کا بیان ہے، اب ان کا تعلق ہے رسالت سے، کہ ارشاد فرمایا اے محبوب پاک علیہ السلام، آپ اپنی رسالت کی سچائی پر کوئی بھی نشانی لے آئیں۔ ما تاتیہم من آیت من آیات ربہم، آپ اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی لے آئیں، الا کانوا عنہا معرضین، یہ لوگ اعراضی کریں گے، اس نشانی پر ایمان نہیں لائیں گے، معجزات کو دے کر ایمان قبول نہیں کریں گے۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے حق کی تکذیب کی، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا۔
فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبر آئے گی، وہ خبریں آئیں گی جن کا یہ انکار کرتے تھے، جس عذاب کا یہ انکار کرتے تھے اس عذاب کی خبریں بھی ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی جس کا یہ استہزاء کرتے تھے۔ تو ان کفار کے 3 احوال بیان کیے۔ ایک ان کی حالت یہ بیان کی کہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں، آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ دوسرا ان کی یہ کیفیت بیان کی فقط کذبوا بالحق، حق کی وہ تکذیب کرتے ہیں۔ اور تیسری ان کی شان یہ بیان کی یستہزئون، وہ حق کا آیات کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ایسا کام ہے جس پہ کفر کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی کفر ہے کہ وہ آیات کا انکار بھی کریں، استہزاء بھی کریں اور تکذیب بھی کریں۔ تو انتہائی کفر کی پھر سزا ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ سزا بیان کر دی کہ عنقریب جس عذاب کا یہ انکار کرتے ہیں اس عذاب کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی۔ اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ یا دنیاوی عذاب مراد ہے یا اخروی عذاب؟ یا تو یہ مراد ہے کہ عنقریب دنیا میں ان پہ عذاب آ جائے گا، جنگ بدر کے موقع پر ان پہ عذاب آیا، بڑے بڑے 70 کافر قتل کر دیے گئے، یا پھر یہ ہے کہ ان پر آخرت میں عذاب آئے گا، آخرت میں کفار اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو عذاب بہرحال ان کو ہونا ہے، دنیا میں عذاب آ جائے گا یا آخرت میں آئے گا، اور اخروی عذاب سے یہ محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لائیں۔ علم یو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وعید سنائی تھی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، عادت جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قوموں کو وعیدیں سناتا ہے، ڈراتا ہے تاکہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ تو فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان قوموں کی شان یہ تھی کہ ان کو ہم نے اتنی طاقت اور اتنا قابو دیا تھا جو طاقت قابو اختیار ان کو نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے طاقتور تھے، پاؤں پہاڑ پر مارتے پہاڑ میں پاؤں دھنس جاتا، اتنی بڑی بڑی طاقت والے لوگ تھے۔ تو ہم نے ان کو ایسی طاقتیں دی، ایسا غلبہ دیا جو قوت طاقت تم کو نہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ہم نے ان پہ موسلادھار بارشیں نازل کی، انعامات نازل کیے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، یعنی ان کے باغات کے نیچے بڑی بڑی نہریں جاری تھی جن سے ان کی فصلیں سیراب ہوتی تھیں۔ اللہ نے ان پہ بڑے انعامات کیے، انہوں نے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ نافرمانی کی۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی قومیں پیدا کی، بہت سی قومیں اٹھائیں۔ تو اب یہاں یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کئی قرن گزر چکے ہیں۔ قرن کسے کہا جاتا ہے؟ قرن کے متعلق مختلف اقوال ہے، ایک مخصوص زمانہ، ایک قوم کا زمانہ اسے قرن کہتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ 40 سال کا، بعض نے 80 سال کا کہا، بعض نے 60 سال کا، اور اکثر کا نظریہ کہ قرن 100 سال کو کہتے ہیں، ایک صدی کو قرن کہتے ہیں۔ تو مراد ہے کہ کئی صدیاں گزر گئیں، مختلف صدیوں میں ہم نے مختلف لوگ پیدا کیے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو کفار کو اللہ نے یہ وعید بھی سنائی مگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بار بار اعتراض کرتے تھے۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اعتراض ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم تم پر کتاب نازل فرماتے کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو اسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے۔ تو کافر پھر یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو کفار مکہ جو ہے انہوں نے، مشرکین نے یہ اعتراض کیا، یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہو، اس میں احکام لکھے ہوئے ہوں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو یہ نشانی بھی دے دی جائے، لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دی جائے، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ ابی بن خلف، عاص بن وائل وغیرہ کفار تھے،
انہوں نے کہا کہ اگر فرشتہ احکام دے کر نازل ہوتا پھر ہم ایمان لے آتے، نبی پاک علیہ السلام تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کی باتوں پر ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو اس کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نبی پاک پر فرشتہ نازل کر دیا جاتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے پھر ان کا کام پورا کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو بھی ہم مردی بناتے، پھر بھی ان پر وہی شبہ پڑتا جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی ہم فرمائشیں پوری نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ جیسے یہ فرمائش کر دیں اسی کے مطابق معجزات نازل کر دیا جائے، معجزات جو ہے نا وہ دکھائے جائیں گے مگر ان کی فرمائش کے مطابق نہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کی فرمائش پوری بھی کی جائے، فرشتہ نازل کیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب فرشتہ سامنے آ جائے گا وہ ان کو احکام پہنچائے گا، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، اب تو یہ غیب بات نہ رہی، تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے۔ اور فرمایا کہ اگر فرشتہ بھی آ جاتا تو پھر وہ مرد بنا کر ہی ہم بھیجتے، فرشتے کو بھی مرد ہی بناتے، کیونکہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جاتا یہ اس کو دیکھ ہی نہ سکتے، اس کو دیکھ کر ہی ہلاک ہو جاتے۔ فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پر پھیلا دیں پوری زمین و آسمان کی فضا بھر جاتی ہے، اس طرح کے 600 پر ہیں، وہ اگر 600 پر پھیلائیں یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے جب سامنے آئیں گے تو انسان برداشت نہیں کر سکے گا اور ان کو دیکھ کر مر جائے گا۔ انسانی شکل میں فرشتے آئیں تو ان کا دیکھنا بھی دشوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت جبریل امین کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا اور پھر آپ پر وحی لے کر آتے تو انسانی شکل میں آتے، جیسا ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفر کے آثار نہیں تھے، وہ نبی پاک میں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سوال کرنے لگا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ادب سے بیٹھ گیا اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایمان اسلام کسے کہتے ہیں، اس طرح کے سوالات کیے، خود ہی سوال کرتا خود ہی جواب دے دیتا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے تھے، یہ عجیب سائل ہے، سوال بھی کرتا آپ جواب دیتے، پھر کہتا آپ نے سچ کہا، آگے تصدیق بھی کر رہا ہے، اور پھر یہ ہمارا دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، اگر قریب کا ہوتا کسی بستی کا ہم اس کو پہچانتے، یہ تو اجنبی لگ رہا ہے، لیکن اگر اجنبی ہوتا تو مسافر ہوتا، اس کے کپڑے میلے ہوتے، گرد و غبار ہوتا، پسینہ آیا ہوا ہوتا، اس پہ تو سفر کی بھی کوئی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے، وہ اٹھ کر چلا گیا اور کچھ لوگ اس کو پیچھے دیکھنے کے لیے گئے مگر وہ نظر نہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، جیسا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی تھے، ان کی شکل و صورت میں اکثر فرشتہ حضرت جبریل امین وحی لے کر نازل آتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا ایک شخص سفید لباس پہنا ہوا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور آپ باہر آ گئے، دوبارہ حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے عرض کیا حضور میں پہلے آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہاں کوئی چیز تو نہیں دیکھی؟ عرض کی حضور یہاں ایک آدمی دیکھا آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، تم نے وہ فرشتہ دیکھ لیا، اور جو اسے دیکھ لے اللہ کے نبی کے علاوہ وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے حضرت جبریل امین کو صورت میں دیکھنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اگر فرشتہ آ جاتا اپنی اصلی صورت میں آتا پھر تو یہ دیکھ ہی نہ سکتے اور اس سے حکم حاصل نہ کر سکتے، اور پھر وہ حکم ان کے لیے نمونہ بھی نہ بنتا۔ نبی پاک علیہ السلام تو انسانی جنس میں سے آئے، اب آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، جہاد کر کے دکھایا، اور بھوک برداشت کر کے دکھائی، روزے رکھ کے دکھائے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ فرشتہ یہ کام کرتا، وہ کھانا نہ کھاتا، لوگ کہتے فرشتے کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ بنا۔ وہ فرشتہ جہاد کرتا، لوگ کہتے اس کے جہاد کا کیا اس میں مشقت ہے، یہ تو ایک ہاتھ سے چاہے ساری مخلوق کو تباہ کر دے، تو اس کے وہ عمل ہمارے لیے نمونہ نہ بنتے، اور دوسرا لوگ اس سے فیض حاصل نہ کر سکتے، اس کے قریب ہی نہ آ سکتے، اس کو دیکھ کر ڈر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، مر جاتے، کوئی اس سے فیض حاصل نہ کر سکتا، تو پھر لازمان اس کو مرد بنانا پڑتا، انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا۔ جب انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی یہی اعتراض کرتے، وہ کہتے یہ تو انسان ہے، اگر فرشتہ ہوتا تو یہ تو اتنا بڑا ہوتا، اس کی شکل ایسے ہوتی، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، تو پھر اعتراض ان کا پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ لہذا
ہم معجزات ان کی خواہش کے مطابق نہیں بھیجیں گے، ہم معجزات دکھا رہے ہیں لیکن یہ فرمائشیں کریں گے، ان کی فرمائشیں پوری نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ جاریہ رہا ہے۔ فرمائشی معجزہ جب دکھا دیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائش کی، معجزہ دکھایا جائے، ایسی اونٹنی پیدا ہوئی، اسی پتھر سے فوراً آپ نے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ دکھا دیا، پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، بہت بڑی اونٹنی، کئی میل تک جگہ گھیر لیتی، جب بیٹھتی اس کے اسی وقت بچہ پیدا ہوا ان کی فرمائش کے مطابق۔ لیکن پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ وہ اونٹنی جب پانی پینے جاتی چشمے پہ، سارا پانی پی جاتی، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہ بچتا، چراگاہ میں جاتی تو گھاس وغیرہ ہوتا، وہ سارا گھاس کھا جاتی، ان کے لیے کچھ بھی نہ بچتا، وہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر ایک دن مقرر کر دیا، آج اونٹنی کھائے گی اور آج ان کے جانور کھائیں گے، لیکن ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، پھر ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس وجہ سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سابقہ واقعات پڑھیں، انہوں نے مطالبات کیے، جیسا کہ وہ دسترخوان والا مطالبہ کیا، تو جو بھی مطالبہ کیا جب پورا کر دیا گیا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرماتا، وہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، ہم کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ ان لوگوں کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں تشریف فرمائے، اللہ کا محبوب تشریف فرما ہو اللہ عذاب نازل فرما دے، یہ اللہ کی شان رحمت کے لائق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کریں گے، اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے گئے تو پھر تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا پھر کام پورا کر دیا جائے گا، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، پھر گنجائش نہیں ہوگی کہ مانو یا نہ مانو، اب تو اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، ایک مہلت دے دیا، غور و فکر کر لو، سوچ لو۔ لیکن جب فرشتہ سامنے آ گیا تو پھر ایک ہی بات ہے، یا اطاعت کرنی پڑے گی، نہیں تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، پھر یہ مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر رہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے محبوب علیہ السلام تم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو پھر جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، مذاق اڑانے والوں کو اس عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں اپنی امت کے ساتھ محبت تھی، آپ ہدایت پہ حریص تھے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، آپ رحمت کائنات تھے۔ جب آپ کی ہدایت فرمانے پر، تبلیغ فرمانے پر وہ ایمان قبول نہ کرتے، انکار کرتے، اعراض اور استہزاء کرتے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب السلام پریشان نہ ہوں، یہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے، آپ سے پہلے بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے معجزات دکھائے، ان کی فرمائش کے مطابق بھی معجزات دکھائے گئے، لیکن یہ ان کا بھی استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، لہذا آپ ان لوگوں کے استہزاء پر پریشان نہ ہوں، آپ کا کام تو تبلیغ ہے، پہنچانا آپ کے ذمے ہے، آپ نے وہ فریضہ ادا کر دیا، اب یہ ایمان لائیں نہ لائیں یہ ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ایمان لائیں گے تو ان کا اپنا نفع ہے، اگر اعراض کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب کی وعید سنائی، اب انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین میں سیر کریں، کیونکہ زمین میں سیر کریں گے تو کفار کو جہاں عذاب ہوا ان علاقوں کا مشاہدہ کریں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ کسی کا قوم عاد کو عذاب آیا، قوم سمود کو عذاب آیا، ان بستیوں کو دیکھیں گے، وہ کھنڈرات بنے پڑے ہیں، عذاب کے نشانات ہیں، تو اس طرح چلنے پھرنے سے وہ ان اللہ کے عذاب والی جنگوں کا مشاہدہ کریں گے تو خوف میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے قوم سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تیزی سے گزر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو فرمایا قل سیروا فی الارض،
اے محبوب تم فرماؤ زمین میں سیر کرو، چل پھر کر منظرو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا۔ وہ بڑی بڑی بستیاں تھیں، اب وہ نام و نشان نہیں رہا، بڑے بڑے ان کے مضبوط قلعے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایسا عذاب نازل کیا، اب وہ جو کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نشانات کو دیکھ کر ان حضرات کو کچھ تنبیہ ہوگی۔ تو یہ زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا گیا، ایک تو یہ کہ ان مکذبین کے احوال کو دیکھا جائے گا، اور دوسرا اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ کہیں جا کر سمندر دیکھا، بڑے بڑے پہاڑ دیکھے، کسی جگہ برف باری دیکھی، جنگلات دیکھے، شیروں کو دیکھا، سانپوں کو دیکھا، مختلف چیزوں کو دیکھا، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے مختلف مظاہر ہیں، کسی میں اللہ کے غضب کا نشان موجود ہے، کسی میں اللہ کی وسعت اور کبریائی کا نشان موجود ہے، کہیں اللہ کی رحمت کے آثار موجود ہیں۔ اس طرح اولیاء کاملین وہ بھی سیر و سیاحت کرتے تھے، زمین میں چل پھر کر دیکھتے تھے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے تھے۔ تو پوری کائنات میں انسان غور و فکر کرے، علوم حاصل کرے، چاہے وہ علم ریاضی ہے، علم ہندسہ ہے، سائنس کا علم ہے، تو اس نیت سے حاصل کرے اللہ کی معرفت ہو، تو وہ سارے علوم دینیہ ہیں کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ دیوبندی وہابی حضرات کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم تو دیا لیکن وہ صرف شریعت کا علم تھا۔ تو ہر علم ہی شریعت کا علم ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کے وجود کی دلیل ہے، تو وہ شریعت کا علم ہی ہے۔ جس کو جتنے زیادہ دلائل کا علم ہوگا اللہ کی اسے اتنی زیادہ معرفت ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے انا اعلمکم باللہ، تم سب سے زیادہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ تو پھر کائنات کا علم بھی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کے نام بتائے، اب چیزوں کے نام، ہر چیز کا نام جس زبان میں جس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ شریعت کے علم کا کیا تعلق تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ فضیلت قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کروایا گیا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا شریعت کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے چونکہ تبلیغ فرمانی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کا سب سے زیادہ علم عطا فرماتا ہے۔ قل من ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ کفار یہ تو مانتے تھے نا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، جو مالک وہی معبود برحق ہوتا ہے۔ جب اللہ معبود برحق ہے پھر اللہ نے جو رسول بھیجا تو وہ رسول بھی سچا رسول ہے۔ تو اسی دلیل کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ کفار سے جب یہ پوچھا جائے گا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے، تو فرمایا قل للہ، اے محبوب تم فرماؤ کہ یہ اللہ ہی کا ہے۔ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو کافر جب اس بات کو مان لیں گے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ جو مالک ہے وہی معبود برحق ہوتا ہے، لہذا اللہ کو معبود برحق ماننا پڑے گا۔ جب اللہ معبود برحق ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی برحق ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر بھی یہ دلیل ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی توحید الوہیت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل پیش کی، فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، ضرور بضرور تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کھلی نشانیاں بیان کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تم سب نے جمع ہو کر جانا ہے، تو ایمان لاؤ گے پھر ہی کامیابی حاصل کرو گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جان کا نقصان کرنا اسی کا تہیہ کر رکھا ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پہلی آیات میں بتایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اب بتایا رات اور دن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ زمین و آسمان یہ جگہ ہیں، ظرف مکان ہیں، اور رات اور دن یہ زمانے ہیں، ظرف زمان ہیں۔ تو
تو ہر چیز کسی نہ کسی ظرف میں ہوتی ہے، یہ جگہ میں یا زمانے میں. تو اس سے اشارہ کر دیا کہ ہر مکان کا مالک بھی اللہ ہے، ہر ظرف زمان کا مالک بھی اللہ ہے. جب زمان و مکان کا مالک اللہ ہے تو زمان و مکان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے، اور ہر چیز وہ ظرف میں ہی ہوتی ہے، زمان میں یا مکان میں، لہذا ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. جب ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اے محبوب علیہ السلام تم فرماؤ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بناؤں، دوست بناؤں؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہ کھاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. تم فرما دو کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں. تو اللہ نے نبی کریم کے سامنے فرمایا کہ اللہ آپ کو حکم دیا، آپ یوں فرمائیں کہ اللہ تو زمین و آسمان کا فاطر، پیدا فرمانے والا ہے، وہ خود کھانے سے پا کر لوگوں کو کھلاتا ہے. تو معبود وہی ہوتا ہے جو مالک ہو، خالق ہو، اور وہ کھانے پینے کا محتاج نہ ہو. جو خود بھی کھاتا پیتا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود کھانے پینے کا محتاج ہے. الہ وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، اور ساری زمین و آسمان کا وہ خالق ہے. لہذا پھر اللہ ہی اس ملک کا مستحق ہے کہ اس کو ولی بنایا جائے، دوست بنایا جائے. اور اللہ کے علاوہ یہ جھوٹے معبود جو ہیں ان کو ہم ولی نہیں بنا سکتے. اللہ کے مقبول بندوں کو ولی بنایا گیا، وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مگر ان کا ولی بنانا اللہ کا ولی بنانا ہے، وہ اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے. ان کو اختیارات دیے گئے، علوم دیے گئے، وہ اللہ کی اطاعت سے ہیں، تو ان کی ولایت کی نفی نہیں، یہاں نفی ہے جھوٹے معبودوں کی ولایت کی، کہ ان جھوٹے معبودوں کو میں ولی نہیں بناؤں گا. تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. سب سے پہلا مسلمان وہی ہوگا جو سب سے پہلے پیدا ہو. اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی زمین و آسمان میں سب اسلام لانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے. زمین و آسمان کی ہر چیز، درخت، پتے، ذرات، پہاڑ، دریا، ہر کوئی اسلام لانے والا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والی روایت حدیث پاک مصنف عبدالرزاق میں جس کو ذکر کیا گیا، اس کا واقعہ تفصیل آپ کو بتائی تھی، اور دیگر کتب سیرت احادیث میں ذکر کیا گیا. دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی اس نے اپنی کتاب نشر الدین میں وہ حدیث پاک ذکر کی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائی اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہ ہی. اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں. انا اولہم خلقم و آخرہم بعثا، فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں. پیدا پہلے ہوئے لیکن تشریف سب سے آخر میں لائے. تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے شان اولیت اور شان آخریت سے نوازا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت اس کے خطبہ میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ آیت مبارکہ فرمایا حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے. ہوا ضمیر کا مرجع اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں. اللہ بھی اول آخر ظاہر باطن ہر چیز کا جاننے والا. اللہ کی اطاعت سے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اول آخر ظاہر باطن ہر چیز کو جاننے والے. اللہ اول ہے حقیقی طور پر، آخر باطن ظاہر حقیقی طور پر. نبی پاک علیہ السلام اول و آخر باطن ظاہر ہیں اللہ کی اطاعت سے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ذاتی طور پر کسی کے بتائے بغیر. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا علم دیا اپنی اطاعت سے. تو بزرگوں کا اسلاف کا عقیدہ اور نظریہ یہی تھا جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. آج یہ لوگ ان کے فکر کے ترجمان بنے پھرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے محبوب فرماؤ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو پھر میں یوم عظیم کے عذاب سے خوف رکھتا ہوں.
تمہارے کہنے پر میں اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ یوم عظیم کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ تو نبی اس سے پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، آپ سے بھی الیاذ باللہ گناہ ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ یہ بفرض محال ذکر کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں فرمایا بفرض محال، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ کئی خدا ہو سکتے ہیں، تو بفرض محال مراد ہے کہ بفرض محال اگر فرض کر لیا جائے تو پھر زمین و آسمان کے نظام برقرار نہ رہے۔ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو تو نہیں سکتا، یہ محال ہے، لیکن اگر بفرض محال میں نافرمان بھی ہوں تو مجھے تو اپنے رب کے عذاب کا خوف ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن کس سے، اسی سے اللہ کا عذاب پھیرا جائے گا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر لے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دے تو پھر اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ النفع بھی صرف اللہ دے سکتا ہے، نقصان بھی صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں جو بندی بھابی حضرات بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو دلیل مل گئی، اللہ کے محبوبوں کے اختیارات کی نفی کر دی، حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کے اذن سے نفع پہنچاتے ہیں۔ وہ فرمائے گا کہ کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا الا باذن، مگر اللہ کے اذن سے۔ جب یہ فرما دیا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرے گا تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ نفع دے سکتے ہیں۔ جیسا حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کا چچا تھا، انہ کانا یہودو کا وَيَعْبِدُ کا، حضور وہ آپ کا دفاع کرتا تھا اور آپ کی طرف سے غصہ کرتا، کفار کا مقابلہ کرتا۔ حل نفع تھا ابا طالب، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ وہ آپ کا چچا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کا دفاع کرتا اور کفار کے ساتھ آپ کی وجہ سے لڑائی کرتا، آپ کی وجہ سے وہ غضبناک ہوتا، تو اس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، تو کیا آپ نے بھی اس کو کوئی نفع پہنچایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نفع پہنچا ہی نہیں سکتا، فرمایا ہاں نام ہاں میں نے اس کو نفع پہنچایا، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں تھا اور میں کھینچ کے اس کو اوپر لے آیا۔ اب ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب ایمان قبول نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، تو اللہ نے کافر کے عمل کو بھی ضائع نہیں کیا، حالانکہ کفار کے عمل کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو ہم ریت کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے، ان کا عمل ان کو نفع نہیں دے سکے گا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال بیکار ہیں، ایمان کے بغیر عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر کچھ فائدہ ہوگا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ہے کہ وہ طبی محبت تھی اور رشتہ داری والی محبت تھی، اس محبت کا بھی اللہ نے فائدہ پہنچایا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ عذاب معاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا اعلان ہے لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو جائے گا مگر شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک، اس سے پتہ چلا کہ آپ نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ آپ وہاں نفع پہنچا سکتے ہیں جہاں کا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کافر کے عذاب کو کوئی ہلکا کر دے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، ایسا نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا نفع اگر پہنچایا تو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا، لہذا یہ آیات یہ احادیث بھی صحیح ہیں جن میں نفع پہنچانے کا بیان کیا گیا، اور یہ آیت بھی برحق ہے جس میں نفی کی گئی، کیونکہ ان آیات میں ذاتی نفع مراد ہے، ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں دے سکتا، ذاتی طور پر کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ان آیات میں ان احادیث میں
اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کی اطاعت سے اللہ کے بندے نفع دیتے ہیں۔ تو اب کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں، قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ بس قل انما انا بشر مثلکم پڑھ لو، اسی کو پڑھ کر یہ کہتے رہو کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں، اور باقی آیات سے نظر پھیر لو جن میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کی شانیں بیان کی گئی۔ تو قرآن تو سارے کا سارا برحق ہے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قل ای الشیء اکبر شہادہ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تم فرماؤ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جن جن تک یہ قرآن پہنچے میں ان سب کو ڈراؤں۔ أَئِنَّکُمْ تَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم فرماؤ کہ الہ تو صرف ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مکہ کے سرداروں نے کہا اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنایا، آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں مل سکا، ہمیں تو آپ پر کوئی گواہ نہیں ہے، اہل کتاب بھی آپ کی تصدیق نہیں کرتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں، تو ہم آپ کی رسالت کو کیسے مانیں؟ گواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو میں کیا معبود تم فرما دو اللہ سے بڑا گواہ کون ہے؟ میری رسالت کی گواہی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا، معجزات نازل کیے، میری رسالت کی تصدیق کی، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں چونکہ شان نزول یہ تھا کہ کفار نے یہ کہا کہ اہل کتاب یہودی تو آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم کیسے مانیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا انکار قابل اعتبار نہیں، کیونکہ جو وہ انکار کرتے ہیں تحقیق کی بنا پر نہیں، وہ انکار کرتے ہیں تکذیب، عناد اور بغض کی بنا پر، کیونکہ وہ تو اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو یقین ہے آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ میں ساری نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، تو ان کو تو یقین کامل ہے، پورا یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن صرف تعصب عناد کی بنا پر وہ نہیں مانتے، لہذا ان کا نہ ماننا یہ دلیل نہیں بن سکتا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تردید نہیں ہو سکتا۔ جو بات عناد کے طور پر کہی جائے، ضد کے طور پر کہی جائے، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جس نے جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح حاصل نہیں کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دو ظلم بیان کیے۔ ایک کفار کا یہ ظلم بیان کیا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا ظلم یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں، جھوٹا بہتان یہ لگاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بت اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے ان کی عبادت کا حکم دیا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر جانوروں کے نام بنا دیے، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی وغیرہ مختلف انہوں نے یہ چیزیں لگائیں، اور یہ کہا کہ یہ سب ہمیں اللہ نے حکم دیا، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعتیں قابل عمل ہیں، حالانکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کو قابل عمل کہنا یہ جھوٹ ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو یہ بھی ان کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کے معجزات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ظلم ہیں، ظلم کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جائے،
تو یہ حد سے تجاوز کر چکے ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ کامیابی نہیں دیتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں سے مشرکین کی رسوائی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس انکار کا ان کو نتیجہ مل جائے گا، ان کی رسوائی ہوگی۔ وہ کیسے؟ ہم ان کو قیامت میں اکٹھا کریں گے، پھر مشرکین سے ہم کہیں گے اے نا شرکاءکم، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم دعوے کرتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، آج وہ شریک کہاں چلے گئے؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا کوئی فتنہ باقی نہیں رہے گا، پھر صرف یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو یہ انکار کر دیں گے اور اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اس وقت اب یہ انکار نہیں کر سکیں گے اور اعتراضات نہیں کر سکیں گے، تکذیب اور استہزاء نہیں کر سکیں گے، اس وقت بس یہی کہیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، تو پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ حدیث پاک ہے، حضرت مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اس طرح دیکھو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات ذکر کرے گا، وہ ان انعامات کا اقرار کرے گا، ایمان کا اقرار نہیں کرے گا۔ دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ ایمان کا اقرار نہیں کریں گے، اللہ ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تو مومن تھا، میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، وہ انکار کرنے لگ جائے گا، حالانکہ وہ مشرک ہوگا، تو وہ خیال کرے گا کہ آج شاید جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں، تو وہ کہے گا میں تو بڑا پکا مومن ہوں، میں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا اس کے منہ پر مہر لگا دو۔ اب اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کلام کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ذریعے گناہ کرتا رہا اور اللہ کی تکذیب کرتا رہا، شرک کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا یہی فتنہ ہوگا کہ پھر یہ انکار کریں گے، لیکن اس دن ان کا انکار بھی، ان کا جھوٹ بھی ان کو نہیں بچا سکے گا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، فرمایا کہ دیکھو یہ کس طرح اپنی جانوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتے تھے وہ سب چیزیں ان سے گم ہو گئیں۔ دنیا میں یہ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بول کر فائدے حاصل کرتے تھے، تو اب وہ ساری چیزیں گم ہو گئیں۔ اب وہ جھوٹ بول کر جن کو یہ خدا بنائے ہوئے تھے وہ خدا ان کی مدد نہیں کر رہے، وہ معبودان باطلہ سب ان کو چھوڑ گئے، تو اب ان کی یہ آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہوگی، اس وقت یہ افسوس کریں مگر وہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ وَمَا مِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دی ہے کہ وہ بات کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ و شیبہ وغیرہ یہ بڑے بڑے کافر تھے، کان لگا کر قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے، بعد میں کہتے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے اور ایک دوسرے کو منع کرتے، لیکن رات کا وقت ہوتا تو سارے اکٹھے ہو کے جن وہ چھپ کر چلے جاتے اور کان لگا کر قرآن پاک کی تلاوت سنتے، قرآن پاک کی تلاوت سے ان کو بھی لطف آتا۔ ابو جہل وغیرہ یہ سارے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم قرآن سننے نہیں جائیں گے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک دوسرے سے چھپ کر جا رہے تھے، ٹکراؤ ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود ہی اپنے وعدے کی مخالفت کر لی۔ تو اس طرح قرآن کی یہ کشش تھی کہ باوجود کوشش کے پھر بھی قرآن کی کشش ان کو کھینچ لیتی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن پھر مانتے کیوں نہیں، ان کے دلوں پہ پردے ڈالے جا چکے ہیں، غلاف ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کر دیا، انہوں نے بار بار انکار کیا، اصرار کیا، ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب حق ان پہ اثر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ مطالبات کرتے ہیں ہمارے پاس فرشتہ آ جائے، لکھی ہوئی کتاب آ جائے، اس طرح کے معجزات مانگتے ہیں، اگر یہ نشانیاں دے بھی دی جائیں، دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آ کر یہ انکار کر دیتے ہیں، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ تو فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ،
یہ خود بھی روکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے. تو اس آیت مبارکہ سے ایک تو مراد یہ ہے کہ یہ کفار جو ہے یہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دین حق سے دور بھاگتے ہیں، تو اس میں یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. ایک اس کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں، وہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب مراد ہیں کہ وہ خود تو لوگوں کو روکتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں، لیکن آپ خود بھی نبی پاک سے دور بھاگتے ہیں، یعنی آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ اپنی ہلاکت کا ہی سامان کرتے ہیں. ابو طالب ان کے بارے میں صحیح احادیث یہی ہیں کہ ایمان قبول نہیں کیا، اور جمہور کا یہی نظریہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا یہ کلمہ ادا کر لو اور تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں. ابو جہل وغیرہ وہاں موجود تھے. ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ کیا تم اب جناب وہ موت کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو ترک کر دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اسی آبائی دین پر قائم ہوں. تو آخر دم تک یہ احادیث سے ثابت ہے ابو طالب جو ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا، آپ کی بڑی خدمت کی. ابو طالب کے متعلق نازیبا کلمات کہنا اور ان کو برے کلمات سے یاد کرنا یہ درست نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہے. لیکن صحیح احادیث یہی ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جیسا کہ ابھی حدیث پاک پیش کی کہ آپ کے چچا ابو طالب نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ نے اپنے چچا کو کوئی نفع پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں تھا اور میں نے کھینچ کر اوپر کر لیا. اب ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جن سے ان کا دماغ کھولتا ہے، اور فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. تو اسی حدیث پاک سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، مومن ہیں، کیونکہ ابو طالب کا نبی کریم علیہ السلام پر وہ حق نہیں تھا جو آپ کے والدین کا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے ابو طالب کو فائدہ دیا گیا، سب سے ہلکا عذاب ان کو ہے. اگر معذلہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین جہنمی ہوتے تو پھر ان کا زیادہ حق تھا، سب سے ہلکا عذاب پھر آپ کے والدین کو ہوتا. لیکن حدیث پاک الفاظ بخاری مسلم میں احوانوں کے ہیں، سب سے زیادہ ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا. تو معلوم ہوا کہ آپ کے والدین وہ جہنم میں نہیں ہیں، کیونکہ ابو طالب نے آپ کی خدمت بھی کی، آپ کا دفاع بھی کیا، لیکن آپ کو تکلیف بھی پہنچائی. سب سے بڑی تکلیف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، آپ تو ایمان کے حریص تھے، تو ایمان قبول نہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دی. تو جس نے آپ کو تکلیف بھی دی اس نے اگر خدمت کی، وہ خدمت فائدہ دے رہی ہے، تو پھر آپ کے والدین کریمین جنہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی تو ان کے متعلق اگر وہ الیاذ باللہ کافر ہوتے تو ان کا زیادہ حق بنتا تھا، والدین کا زیادہ حق بنتا تھا، تو پھر ان کو ہلکا عذاب ہوتا. لیکن احادیث میں بیان کیا گیا کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ جنتی ہیں. یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، لیکن کفر یا شرک کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کلمہ کفریہ دکھائیں. ان کا دور تھا دور فطرت، جس زمانے میں کسی نبی کا دین اور شریعت باقی نہیں تھا، زمانہ فطرت تھا، اور اس دور میں شرک سے بچنا یہی ایمان تھا. تو ان کو اگر مشرک ثابت کرنا ہے تو ان کی کوئی دلیل پیش کریں، انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، کوئی کلمہ کفری ادا کیا ہو. ان کے ایمانی کلمات تو موجود ہیں لیکن کوئی کفریہ کلمہ موجود نہیں. ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ان کا کفریہ کلمہ تو موجود ہے کہ آخری وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ایمان قبول کر لو. اور جو ابو جہل وغیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ اب موت کے ڈر سے ایمان قبول کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ میں اسی دین پر قائم ہوں.
اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان کا تو کلمہ کفریہ موجود ہے، لیکن آپ کے والدین کریمین کب بتوں کو سجدہ کرتے رہے، کب انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے خدا ہونے کا اقرار کیا، تو ایسی کوئی دلیل تو ہو، تو وہ زمانہ فطرت میں ہے، ان کا شرک سے باز رہنا یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے، ایک یہی کہ زمانہ فطرت میں ہے، اور زمانہ فطرت میں ہونا ہی جب ان کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ان کو زندہ کیا گیا، اور پھر دوبارہ ان کو دولت ایمان سے مشرف کیا گیا۔ تو یہ دوبارہ زندہ کر کے ایمان سے مشرف کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے وہ مشرک تھے، پہلے بھی وہ مومن تھے، لیکن پھر یہ اعزاز عطا کیا گیا کہ ظاہراً بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دولت عطا فرما کر آپ کی امتیوں میں شامل کیا گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ وہ کیسا منظر ہوگا، کاش تم دیکھو جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، وہ کہیں گے کاش ہم کو واپس لوٹایا جاتا، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر ظاہر ہو گیا جو کچھ وہ پہلے چھپاتے تھے، اگر ان کو واپس بھی کر دیا جاتا پھر بھی وہی کام کرتے جس ان کو روکا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اِنْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ، ہماری تو صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور تم یہ منظر دیکھو کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ تو وہ کہیں گے بلا ربنا، ہمارا رب کیوں نہیں یہ حق ہے؟ تو اللہ فرمائے گا پس تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، کہ آج یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اب اللہ سوال کرے گا کہ کیا یہ دن حق نہیں ہے؟ تو پھر یہ اقرار کریں گے کہ ہاں یہ حق دن ہے، اور پھر یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، اب ہم ایمان لائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بھی واپس بھیج دیا جائے پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا، ان کی فطرت ایسی ہے، لہذا پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو ابھی اس دنیا میں موقع ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ورنہ آخرت میں یہی کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ تم کفر کرتے تھے، اب اس کفر کا بدلہ عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کاملہ کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔